السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کچھ دو تین باتیں ہیں شہباز شریف کے وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب کے بعد سے لے کر اب تک کی جو صورتحال ہے۔ اس دوران بہت کچھ ہوا اور سب سے پہلے سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے، دو تین ٹاپک ہیں آج کی ویڈیو کے، زیادہ لانگ ویڈیو نہیں ہوگی یہ، کہ شہباز شریف صاحب کی تقریب حلف برداری کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ غیر حاضر تھے، اور ایسا ملک کی تاریخ کے اندر پہلی بار ہوا ہے۔ پچھلے 23 وزیر اعظم گزرے ہیں، ان میں سے 22 وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کے دوران آرمی چیف اور تینوں سروسز چیفز موجود ہوتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع ہے 23ویں وزیر اعظم کا انتخاب اور اس کے بعد حلف برداری کی جو تقریب ہو رہی ہے اس کے اندر اس ملک کے آرمی چیف جو ہیں وہ شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر تمام تر چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور کسی اخبار کی یا کسی ویب سائٹ کی، نیوز کی ویب سائٹ کی یا مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی، اور پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی چیز پہلی دفعہ ہوئی ہے تو اس کے اوپر بات بنتی ہے، اور اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو کوئی تردید یا کوئی بیان سامنے آنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ سوالات گردش کر رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں شریک کیوں نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی حد تک یہ بحث جاری ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب آتا ہے یا نہیں، لیکن آج کئی اہم چیزیں GHQ کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کا تعلق ہے اس سوشل میڈیا کی مہم سے جس کے دوران جو ہے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کو باقاعدہ طور پر ایک منظم طریقے سے ہیش ٹیگز اس حوالے سے جاری کیے جا رہے ہیں، اور امپورٹڈ حکومت اور سرنڈر کے حوالے سے میں زیادہ گہری بات نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیش ٹیگ کی صورت میں سامنے آئیں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایکشن میں بھی آئیں۔ وزیر اعظم کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں، ان کے خلاف عدم اعتماد کے ذریعے سبکدوشی کے بعد عوام جو ہیں ان کا رد عمل سامنے آیا تھا اتوار کے روز، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پاکستان کے تمام شہروں میں، بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں باہر نکلے تھے، اور وزیر اعظم عمران خان سے، اس وقت کے جو سبکدوش وزیر اعظم تھے، ان سے یہ اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔ لیکن ہم نے کراچی اور کچھ دیگر شہروں کے اندر دیکھا کہ کچھ ایسے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے لوگ جن کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پاک فوج کے خلاف چیزیں تھیں، اور ان کے اوپر ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاک فوج کے خلاف یہ چیزیں جا رہی ہیں، اور یہ باتیں اور یہ میسج جو ہے وہ پاک فوج کے حق میں نہیں بلکہ خلاف جا رہا ہے۔ اور کچھ سوالات بھی اٹھائے گئے تھے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس لیے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے وہ لوگ وزیر اعظم کی سبکدوشی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے خلاف بھی ان لوگوں نے احتجاج کیا۔ تو ان لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ دو چیزوں کے اوپر تھا، ایک تو وزیر اعظم کو سبکدوش کیا گیا، اور دوسرا پاک فوج نے کسی طرح کا انٹرفیئر نہیں کیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لوگ ہیں وہ پاک فوج کے خلاف ہیں۔ اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے ان کے چیئرمین جو ہیں عمران خان صاحب، ان کو ایکشن لینا چاہیے، اور اگر ایسا ہے بھی نہیں، کچھ لوگ تحریک انصاف کا جھنڈا پہن کر اور ایسے پلے کارڈز اٹھا کر وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے، اور اگر ان کا تعلق PTI سے نہیں ہے۔ یہ بہت احتیاط کے ساتھ چلانے والی چیزیں ہیں، اور ان کے اوپر اس طرح کھلے عام بات نہیں کی جانی چاہیے، اور پاک فوج ہمارا ایک ادارہ ہے جس کے اوپر اس طرح کی مہم سوشل میڈیا کے ذریعے اور کسی گیدرنگ کے دوران پلے کارڈز اٹھا کر اس طرح سامنے آ جانا یہ بہت غلط چیز ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس چیز کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے بھی سچ سامنے آنا چاہیے۔ آج GHQ میں چیف آف آرمی اسٹاف کی زیر صدارت 79ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے۔ اتنی اہم بات ہے اور اس نہج پر پہنچ گئی ہے یہ بات اتوار سے لے کر آج تک، کہ آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اندر اس چیز کا ذکر ہوا ہے، اور کانفرنس میں چند حلقوں کی جانب سے جو ISPR کی جانب سے پریس ریلیز سامنے آیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کانفرنس میں چند حلقوں کی جانب سے پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے کی گئی حالیہ پروپیگنڈا مہم اور ادارے اور سوسائٹی کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش پر نوٹس لیا گیا ہے۔ یہ کوشش کوئی عام کوشش نہیں ہے،
اس مہم کے ذریعے یہ بات ثابت کرنے اور تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاک فوج جو ہے خدا نخواستہ وہ ملک کے خلاف فیصلے کر رہی ہے، اور اس سے لوگ جو پاک فوج کے حق میں ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ ویسے تو نمبر 1 آرمی ہے ہی، جو لوگ اس کے حق میں ہیں اور ان کے جو جذبات ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ ہیں، اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل ہیں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگ باہر سے اس مہم کا حصہ بنے ہیں، اور جو پلے کارڈز اٹھائے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کا یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں۔ اور اگر سابق وزیر اعظم عمران خان اس بارے میں کوئی ایک رائے رکھتے ہیں کہ پاک فوج کے حق میں یا خلاف کوئی مہم چلائی جائے، تو اس حوالے سے بھی صورتحال واضح ہونی چاہیے۔ یہ بہت گہری اور غلط چیز ہے جس کے اوپر اتوار سے لے کر آج تک کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اعلیٰ قیادت کی جانب سے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جی ایس کیو میں 79ویں فارمیشن کمانڈرز کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے پیمانے پر ایکشن بھی ہوئے ہیں، اور وہ یہ ایکشن ہے کہ لاہور میں عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے، لیکن وہ وہاں سے پہلے ہی نکل گئے تھے، اور اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم کو پتہ تھا کہ اس طرح کا چھاپا پڑ سکتا ہے، اس لیے ہم نے اپنے تمام ان افراد کو جن کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ اب تک ایسی ہے کہ ان لوگوں نے ایک پٹیشن دائر کرنے کا یا عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں اور جو اس چیز کو دیکھتے ہیں ان لوگوں کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ ایسا جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس بات کے اوپر کافی حیرت بھی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی پھیلائی جا رہی ہیں جن کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر آیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر لوگ جو وہاں پر موجود تھے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ان کی جانب سے جب تردید سامنے آئی ہے، میں نے دیکھی گزشتہ روز رؤف کلاسرا صاحب اور ان کے ساتھ ایک خاتون صحافی تھیں، اور ان کی طرف سے جب وہ خاتون صحافی وہاں پر موجود تھیں تو انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ کسی قسم کا کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لان کے اندر، اور اس کے بعد وزیر اعظم کسی کام سے اٹھ کر گئے تھے، اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے تھے۔ لیکن اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہیلی کاپٹر آیا تھا ہنگامی طور پر، اور اس کے اندر 2 اہم شخصیات موجود تھیں، اور کچھ 40 منٹ کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اس میں کچھ تلخی کی بھی باتیں ہیں، اور وجاہت مسعود صاحب اور مزمل شاہ جنہوں نے اپنے ولاگز بنائے ہیں اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ بات جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ صرف باتیں ہو رہی ہیں کہ بات ہاتھا پائی تک بھی گئی تھی، اور مزمل شاہ نے اس حوالے سے اپنی ولاگ کے اندر بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اگلے دن بلیک سن گلاسز لگا کر گئے تھے، اس لیے کہ ان کی آنکھ کے پاس ایک ایسا نشان آ گیا تھا، شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہو کہ ہاتھا پائی کے ذریعے ان کے آنکھ کے پاس نشان آیا تھا، جس کی وجہ سے اس نشان کو چھپانے کے لیے۔ لیکن ابھی تک اس حوالے سے کسی بھی قسم کی، ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہیلی کاپٹر آیا ہی نہیں، دوسری طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ 2 شخصیات اس کے اندر موجود نہیں تھی جو اعلیٰ شخصیات تھیں، اور تیسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ اعلیٰ شخصیات بھی تھیں اور سب کچھ ہوا تھا، اور دوسری جانب ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ تو ایسی چیزیں پلانٹ کی جا رہی ہیں، اور یا تو جن چیزوں کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے ان کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے یا کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش کی جائے۔ بی بی سی جو ایک ادارہ ہے اس کے اندر اس طرح کی خبر آئی تھی، اس کے بعد ان چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں نے پاکستان کے اندر اپنے اپنے طور پر پیش کیا، اور اپنے اپنے ذرائع استعمال کرنے کے بعد فرحیہ ادریس اور رؤف کلاسرا کا جو ولاگ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس وقت ان آخری 2 گھنٹوں کے دوران وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کیا کچھ ہوا تھا۔ تو غیر یقینی صورتحال کے اندر اور ایسی چیزوں کے اندر افواہوں کو بالکل بھی جگہ نہیں دینی چاہیے، لیکن پاکستان بدقسمتی سے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر افواہیں اور جھوٹ کو بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پھیلایا جاتا ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور پاک فوج کے خلاف ایک منظم مہم جاری ہے ملک کے اندر، اور اس مہم کو روکنے کے لیے اور اس کے سدباب کے لیے ایک
نوٹس لیا گیا ہے چیف آف آرمی سٹاف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اندر، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے خلاف کیا ایکشن ہوتا ہے، یہ سلسلہ یہیں رکتا ہے یا جاری رہتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور یہ چینل آپ کا ہے، اس حوالے سے جیسے جیسے مزید اپڈیٹس بھی موصول ہوتی رہیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ میاں شہباز شریف کو اب اس ملک میں مہنگائی دور کرنے کے لیے، اور آنے والے دنوں کے اندر عید آنے والی ہے اور بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں، اس کے اندر عام عوام کے لیے کیا اہم فیصلے کرنے چاہیے، اس حوالے سے ایک جلد ویڈیو آئے گی، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، اور چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس کے اندر بتاؤں گا کہ میاں شہباز شریف کو آنے والے دنوں میں کن چیلنجز کا سامنا ہے۔